جی دیکھا آپ نے یہ گوشت کی قیمتیں کس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور یہ کم نہیں ہو رہی ہیں، یہ بڑھ رہی ہیں۔ میں آج موجود ہوں نیو جرسی کی اوک ٹری روڈ پہ، جو کہ اب دیسی ریسٹورانٹس اور دیسی حلال سٹورز اور گوشت میٹ شاپس کی وجہ سے مشہور ہے۔ عید قربان آ رہی ہے، پاکستان میں تو بڑی منڈیاں وغیرہ سجتی ہیں، یہاں پر کس طریقے سے لوگ قربانی کرتے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں عید کے روز تمام ریاستوں کی مختلف مساجد میں عید کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہاں نہ آپ کو بکرا منڈیاں نظر آئیں گی کہ آپ اپنی پسند کا جانور دیکھ اور خرید سکیں، نہ ہی بچوں کو ان جانوروں کی دیکھ بھال کا موقع ملتا ہے۔ یہاں مسلمان بغیر بھاؤ تاؤ کے ایک فکسڈ ریٹ پر قربانی کے جانور کی بکنگ مقامی حلال میٹ شاپس پر کراتے ہیں اور بس گوشت گھر لے آتے ہیں۔ جب وہاں سے ذبح ہو کر آتا ہے سلاٹر ہاؤس سے، تو اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے آپ کے نام کے ساتھ کہ جی یہ 100% کا بکرا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ 40 پاؤنڈ ہے یا 30 پاؤنڈ ہے یا واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہم $9.99 پر پاؤنڈ کے حساب سے چارج کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو جانور ہر سال ہی مہنگے ہو جاتے ہیں، مگر اس بار امریکہ میں مقیم پاکستانی بھی گزشتہ ایک سال کے دوران گوشت اور اب قربانی کے جانوروں کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان نظر آتے ہیں۔ یہاں پر جو اس وقت بکروں کی پرائسز ہیں، آپ گوشت دیکھ رہی ہیں کافی مہنگا ہو گیا ساری چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ تھرو آؤٹ دی کووڈ کے وجہ سے جو پرابلمس ہے کافی معاشی حالت ختم ہے۔ جب ہم لوگ گروسری کرتے تھے تو میں کافی سارا مطلب گھر کے لیے گوشت، چکن، قیمہ، ایکسٹرا بھی جو کچھ ایکسیسریز ہوتی تھی گوشت کی جو ہوتی تھی ہم لوگ لیتے تھے، تو لائک 500 کے اراؤنڈ ہم لوگوں کو پے کرنا پڑتا تھا۔ اور اب یہ تھا کہ 2-3 دن پہلے میں نے منگوایا صرف چکن اور قیمہ، اینڈ آئی ہیڈ ٹو پے $300 فار دیٹ اونلی، لائک اس میں کوئی گوشت نہیں تھا۔ ہم لوگ فل گوٹ پہلے لیتے تھے، تو واقعی پرائسز بہت ہائی چلی گئی ہیں۔ مسلم سلاٹر ہاؤس مالکان کا کہنا ہے کہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ طلب اور رسد کا فرق ہے۔ گوشت اتنا زیادہ نہیں اویلیبل، پروڈیوس نہیں اتنا ہوتا جتنا کہ چاہیے اس ملک میں، خاص کر گوٹ اور لیمب۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی قیمت اس ملک میں اب تو ڈبل ہو گئی ہے۔ گوشت کی شارٹیج بہت ہی سال سمر ونٹر میں ہر سال ہی ہو جاتی ہے، لیکن اس سال تو بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہر انسان گوشت خرید سکتا ہے، اس لیے قربانی غریب ملکوں میں ہی کرنی چاہیے تاکہ حقیقی مستحقین تک گوشت پہنچ سکے۔ نیروبی ہے، افریقہ کے اندر ہے، وہاں پر ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اصل کسی کی جو ضرورت مند لوگوں کے پاس جو ہے گوشت چلا جاتا ہے اور ہمیں بھی ثواب اپنی جگہ ملتا ہے۔ اب آپ صرف یہ حساب لگا لو کہ یہاں کا اگر کوئی بکرا آپ لیں گے تو کم از کم $500 سے $600 پہ پڑتا ہے اور وہاں پہ $35 میں آپ کو ایک قربانی ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اکنا کے تحت چلنے والے ادارے اکنا ریلیف کے دفاتر کے باہر گوشت کے حصول کے لیے لگی قطاریں کچھ اور ہی کہانی بتاتی ہیں۔ یہاں پہ گورنمنٹ کی سطح پہ بہت سی ایسی چیزیں جو مدد ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے خود بھی یہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو بالخصوص لاسٹ ایئر اور اس سے پہلے بھی یہ جو اتنی لمبی قطاریں آ کے ہمارے فوڈ پینٹری پہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 500 لوگ کھڑے ہیں فوڈ پینٹری میں، اگر 11 بجے ہماری پینٹری کھلنی ہے اور گوشت تقسیم ہونا ہے یا کوئی اور کھانے تقسیم ہونے ہیں، لوگ صبح 8 بجے سے آ کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سال کووڈ کے زمانے میں جب بہت سے لوگ مالی دشواریوں کا شکار تھے، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید زیادہ لوگ قربانی نہ کریں، مگر اکنا ریلیف کے مطابق گزشتہ سال قربانی کرنے والوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا، جو کہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ ظاہر کرتا ہے۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو جرسی۔